اس وقت دنیا کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے بالخصوص فلسطین کے حوالے سے دو چار باتیں اس حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر اہل فلسطین کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور اس حوالے سے اس وقت ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر دو چار باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں ایک بات کہ یہ جو فلسطین ہے نا جی، فلسطین کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، اس وقت جو صورتحال ہے جغرافیائی صورتحال، یہ جدید جغرافیائی صورتحال ہے، پہلے یہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فلسطین کا جو ایریا ہے یہ شام کے اندر داخل ہوتا تھا۔ آج جو شام کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ اس کے اندر فلسطین بھی شامل تھا، اس کے اندر خود شام بھی شامل تھا، اس کے اندر جناب اردن بھی شامل تھا، اور بھی ممالک اس کے اندر شامل تھے۔ یہ ساری ایک پٹی جو ہے یہ ملک شام کہلایا کرتی تھی، ملک شام کہلایا کرتی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کا کوئی ارادہ کرتا، اگر کوئی کہتا کہ میں شام جانا چاہتا ہوں، تو ان علاقوں میں سے کسی کی طرف جانے کے لیے وہ کہتا تھا، کیونکہ اس وقت شام کی جو جغرافیائی صورتحال تھی اس کے اندر یہ سارے ممالک شامل تھے۔ اس کے بعد اس کی جغرافیائی صورتحال تبدیل ہو گئی، شام ایک الگ ٹکڑا بن گیا، اردن ایک الگ ملک بن گیا، اسی طریقے سے جناب فلسطین ایک الگ ملک بن گیا۔ تو اس وقت جو فلسطین ہے، اس کی جو اس وقت جغرافیائی صورتحال ہے یہ وہ والی نہیں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی۔ اس وقت فلسطین ایک الگ ملک ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کی جغرافیائی صورتحال۔ اس کے بعد ایک اور چیز یاد رکھیں کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، فلسطین کے ساتھ ساتھ یہ جو سارے جو میں نے نام لیے ہیں، شام ہو گیا، اردن ہو گیا، فلسطین ہو گیا، یہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں کو قرآن مجید کے اندر ارض مقدسہ کہا گیا ہے۔ یعنی اس کی زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے مقدس زمین کہا ہے، مقدس زمین۔ اب مقدس زمین کیوں کہا گیا ہے؟ مقدس زمین اس لیے کہا گیا ہے کہ اس علاقے کے اندر اللہ تعالی نے ہزاروں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں انبیاء کرام اس علاقے کے اندر آئے، اس شام کے علاقے کے اندر، جس میں اردن شامل ہے اور اس طریقے سے فلسطین شامل ہے اور خود شام شامل ہے۔ اس علاقے کے اندر اللہ تعالی نے کئی ہزار انبیاء کرام کو بھیجا۔ ظاہر بات ہے دنیا کے اندر مخلوقات میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں جو ہوتی ہیں وہ انبیاء کرام کی ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ مقدس ہستیاں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد، وہ انبیاء کرام کی ہستیاں ہوتی ہیں، اور انبیاء کرام کی ہستیوں کو ایسی جگہوں پر بھیجا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک برکت ملی ہوئی ہو، ایک تقدس ملا ہوا ہو۔ تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے، یہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارض مقدسہ کہا ہے، اور ارض مقدسہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے یہ جو علاقہ ہے یہ ہمارے نزدیک بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم ایک اور طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی تقدس عطا فرمائی ہے، انتہائی پاکی عطا فرمائی ہے، انتہائی برکتوں کا نزول ان 3 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک خود مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، اس پر 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسرا مدینہ منورہ، روضہ رسول، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 24 گھنٹے رحمتوں کا، برکتوں کا اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ 2 جگہ یہ ہے، اور تیسری جگہ بیت المقدس۔
یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے، پہلے بھی قبلہ رہا ہے، اور پھر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ بھی تیسرے درجے پر جو ہے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس اور مکرم جگہ ہے بیت المقدس۔ خانہ کعبہ جو ہے اس پہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور مسجد نبوی جو ہے جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، وہاں پر ایک نماز کا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اسی طریقے سے جو بیت المقدس ہے وہاں پر ایک نماز کا ثواب بھی 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ہماری شریعت میں اس کی اتنی اہمیت ہے۔ ایز اے مسلمان ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح خانہ کعبہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس طریقے سے مسجد نبوی ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طریقے سے بیت المقدس جو ہے یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں نہ پتہ، اہمیت کا نہیں پتہ ہے۔ اہمیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب کسی عالم کے پاس نہ بیٹھیں، ہیں بھئی، جب کسی مسجد میں نماز پڑھنے ٹائم پہ نہ جائیں، کسی مولوی کا بیان نہ سنیں، ہیں بھئی، خود مطالعہ نہ کریں، تو اہمیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اتنی اہمیت اس بیت المقدس کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت کے اندر موجود ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ ایک اور طرح سے بھی ہم لوگ لگا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے اولو العزم جلالی پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، مجھے بھی موت آنی ہے، لیکن میں صرف ایک دعا آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور قبولیت کی مجھے امید ہے۔ یا اللہ مجھے ایسی جگہ پر موت دینا کہ وہ جگہ جو ہے بیت المقدس کے اس مقدس سرزمین کے قریب ہو، یعنی اتنی قریب ہو کہ اگر کوئی شخص پتھر پھینکنا چاہے تو پتھر آرام سے اس جگہ تک پہنچ جائے، اتنی قریب مجھے دفن ہونے کی جگہ عطا فرمانا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مقدس سرزمین ہے یہ ملک شام کی سرزمین۔ صرف فلسطین نہیں، ملک شام ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، اسی طریقے سے آس پاس کے جو ایریاز ہیں، اتنی مقدس حیثیت اللہ تعالیٰ نے ان سرزمینوں کو عطا کی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں میری بات کی؟ اور اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 70,000 انبیاء کرام کو اس سرزمین میں بھیجا ہے۔ 1,24,000 کا مپیش انبیاء کرام ہے، ان میں سے 70,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں بھیجا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ بھئی دیکھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے نا، اصل میں بنی اسرائیل انہی کو کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل انہی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، 2 بیٹے تھے نا، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے نا جی، ان کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل تھا۔ فرشتے ان کو پکارتے تھے اسرائیل کے نام سے۔ ان کی جو آگے اولاد چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، کیونکہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے اس نبوت کے سلسلے کو چلانا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 انبیاء کرام اس سرزمین کے اندر بھیجے۔ اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے صرف اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری نبی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ جو یہودی آپ کو نظر آتے ہیں یا یہ جو عیسائی آپ کو نظر آتے ہیں، یہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں، یہ بعد میں گمراہ ہو گئے ہیں، یہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسلمانوں کے دشمن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے دشمن ہونے کی وجہ حسد ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ حالانکہ
علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی اور عیسائی جو تھے یہ عرب کے اندر رہتے تھے اور ان کی مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائی جھگڑے رہا کرتے تھے آپس میں، لڑائی جھگڑے رہا کرتے تھے آپس میں، اور ان کے پاس چونکہ آسمانی کتابیں موجود تھیں، تورات اور انجیل، اور اس آسمانی کتابوں کے اندر آخری نبی کی آنے کی پیشن گوئیاں بھی موجود تھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آخری نبی آئے گا، تو ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ بھئی ہم اہل کتاب ہیں، ہم جناب پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا جب آخری نبی آئے گا تو وہ ہمارا ساتھ دے گا، تو جب ہمارا ساتھ دے گا تو ہم جناب ان کافروں کو تہو تیغ کر دیں گے، ان کافروں کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو اس بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جس آخری نبی کا تو نے فرمایا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اس آخری نبی کو مبعوث فرماتا کہ وہ ہماری مدد و نصرت کرے۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ اب جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا، تو بجائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے بازو بننے کے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ روڑے اٹکانے شروع ہو گئے یہی لوگ، یہ یہودی اور عیسائی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ حسد تھی۔ حسد کس بنیاد پر تھی؟ حسد اس بنیاد پر تھی کہ یہ آخری نبی جو ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس حسد کی بنیاد پر، حالانکہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے ایک انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہو، ہے بھی لاکھوں کا مجمع ہو، میرا بیٹا اس مجمع کے درمیان میں بیٹھا ہو تو میں لاکھوں کے مجمع میں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچان لوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اس کا نام تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا تھا، اس کی نشانیاں اس کے اندر موجود تھیں، یہ چلتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، کام کس طرح کرے گا، معاملات کس طرح کرے گا، اس کا نام کیا ہوگا، اس کی آنکھیں کس طرح ہوں گی، اس کا قد کاٹ کس طرح ہوگا، یہ ساری نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں۔ اتنا جاننے کے باوجود ان لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دشمنی شروع کی، اور دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ دشمنی کی وجہ یہ حسد تھی۔ یہ کیا تھی؟ یہ حسد تھی کہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، اور اسی حسد کی آگ آج تک لگی ہوئی ہے، اسی حسد کی آگ۔ یہ یہودیوں کا سارا بیک گراؤنڈ ہے، بایو ڈیٹا ہے، آپ حضرات کو پتہ نہیں تھا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ ساری جو اس وقت گیم چل رہی ہے نا جی، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جدید زمانے کے تقاضے ہو سکتے ہیں، اس میں ہم نہیں کہتے ہیں، ہیں بھئی وسائل پر قبضہ ہو سکتا ہے، قدرتی ذخائر پر قبضہ ہو سکتا ہے، اپنی اجارہ داری ہو سکتی ہے، انسان کو انسان کا غلام بنانے کی لوجک اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن یہ سارے تقاضے اب وجود میں آئے ہیں۔ اصل جو مین ایشو ہے وہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، وہ حسد کی بنیاد ہے۔ اس حسد کی بنیاد پر یہ لوگ جو ہے نا جی آپس میں آج مشت و گریبان ہیں، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے ایز اے مسلم۔ اگر وہ یہودی ہو کر اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، وہ عیسائی ہو کر اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سوالیہ نشان ہے یہ، مسلمان ہو کر اس چیز کو نہیں سمجھ رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو فلسطین ہے، فلسطین، اس کی شریعت کے اندر اتنی اہمیت ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس سرزمین کو ارض مقدسہ بھی اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے اندر ہزاروں انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ خود حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ساری اولاد ہے، تقریباً 70,000 انبیاء کرام کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سرزمین کے اندر مبعوث فرمایا۔ ظاہر بات ہے وہ اس سرزمین کے اندر رہے، اس سرزمین کے اندر اللہ کے دین کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ جوڑا، اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچایا، اور پھر اسی سرزمین کے اندر دفن ہو گئے۔ یہ اوپر ہمیں زیر زمین لگتا ہے، یاد رکھیں اندر سے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جس مٹی کے اندر پیغمبر دفن ہو، ہے بھئی، جس سرزمین کے اندر پیغمبر دفن ہو، تو وہ سرزمین کتنی پاک ہو سکتی ہے، کتنی مقدس ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ایک نہیں، اس سرزمین کے اندر ہزاروں پیغمبر دفن ہے،
یہ ہے اس فلسطین کی اہمیت، اس شام کی اہمیت جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس کی ایک اور اہمیت ہے، خاص کر بیت المقدس کی۔ یاد رکھیں کہ بیت المقدس کے اندر ایک ایسی عظیم عبادت سر انجام دی گئی ہے کہ وہ عظیم عبادت پوری دنیا میں کہیں سر انجام نہیں دی گئی۔ ایون کہ بیت اللہ شریف کے اندر بھی وہ عبادت سر انجام نہیں دی گئی، مسجد نبوی کے اندر بھی وہ عبادت سر انجام نہیں دی گئی۔ اور وہ عبادت کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سر انجام دی گئی تھی، جس میں امام بھی نبی تھا اور جس میں مقتدی بھی نبی تھے۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس جیسی مسجد کے اندر جمع کیا، بیت المقدس جیسی جگہ کے اندر جمع کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک پکڑ کر مصلی پہ لا کر کھڑا کر دیا، اور پیچھے تقریباً 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام کھڑے ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اس سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے رہتی دنیا تک؟ قیامت قائم ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ کدھر سے لاؤ گے انبیاء کرام؟ اور 2 دفعہ، ایک مرتبہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف جا رہے تھے، اس وقت یہ عبادت سر انجام دی گئی جسے عبادت خصوصیہ کہتے ہیں۔ اور دوسری عبادت جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور واپس جا رہے تھے، تو اس وقت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت سر انجام دی۔ اس کو عبادت الوداعیہ کہتے ہیں، جو الوداع کرنے کے موقع پر سر انجام دی گئی تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر تمام انبیاء کرام جہاں جہاں سے تشریف لائے وہاں واپس چلے گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آ گئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنی مقدس سرزمین ہو سکتی ہے وہ، کہ وہ عبادت اس جگہ پر بھی نہیں ہوئی جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، خانہ کعبہ، اس جگہ پر بھی نہیں ہوئی جہاں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش ہے، مسجد نبوی، وہاں پر بھی نہیں یہ سر انجام دی گئی، بلکہ وہاں پر سر انجام دی گئی جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، جس میں امام بھی نبی ہے اور مقتدی بھی نبی ہے، جو امامت کرا رہا ہے وہ بھی نبی ہے، امام الانبیاء ہے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی انبیاء ہے، کوئی غیر نبی اس میں ہے ہی نہیں، کوئی غیر نبی اس میں ہے ہی نہیں۔ تو اتنی بڑی عبادت اس بیت المقدس کے اندر سر انجام دی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے لیے فلسطین کی کتنی اہمیت ہے، اسلام نے سرزمین شام کے متعلق کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو ارض المقدسہ کا لفظ دیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور دنیا کی سب سے بڑی عبادت جس عمارت کے اندر ہوئی ہے وہ اس عمارت کی اہمیت کتنی ہو سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم اس کا عقیدہ بھی سمجھیں اور اس کی اہمیت بھی سمجھیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بدقسمتی یہ ہے نا، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہم دیکھا دیکھی مسلمان ہیں، اسلام کے مزاج کو سمجھنے سے قاصر ہیں ہم لوگ، اسلام کو نہیں سمجھ رہے، دیکھا دیکھی مسلمان۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام جناب کاروبار کرنا، شادی بیاہ کرنا، معاملات کرنا ہے، بھئی غمی خوشی کرنا، بس یہی ہے۔ اور بھئی یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ ایز اے مسلمان ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ایز اے مسلمان ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ آدمی بے وقوف ہوتا ہے جس کو اپنے مقصد کا نہیں پتہ ہوتا۔ یہودی کو اپنے مقصد کا پتہ ہے، تبھی تو وہ کام کر رہا ہے ادھر۔ عیسائی کو اپنے مقصد کا پتہ ہے۔ آج بدقسمتی یہ مقصد کا پتہ ہونا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں۔ بھائی مسلمان اپنی شکل و صورت سے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ بھائی، مسلمان اپنی شکل و صورت سے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ مسلمان کی داڑھی ہونی چاہیے، یہ مسلمان کی بھی نشانی، یہ غیرت کی بھی نشانی، یہ مرد کی بھی نشانی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہودی داڑھی نہیں رکھتا ہے، عیسائی داڑھی نہیں رکھتا ہے، ہندو داڑھی نہیں رکھتا ہے، مسلمان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے، اس کی شکل سے پہچانا جاتا ہے یہ مسلمان ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر مسلمان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے،
مسلمان اور کافر کے درمیان سب سے زیادہ فرق کرنے والی چیز نماز ہے. بتاؤ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں دن میں؟ 5 نمازوں میں سے ہم لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ بمشکل سے 1-2 نمازیں پڑھتے ہیں بس. اور پھر مسلمان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. بتاؤ ہمارے اخلاق جناب کتنے صحیح ہیں؟ ہم کتنا اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ یہ ساری مسلمان کی نشانیاں ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر مسلمان جب اپنوں سے بات کرتا ہے تو اس کا طریقہ اور ہوتا ہے، جب کافر سے بات کرتا ہے تو اس کا طریقہ اور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ہم مسلمان ہیں، کافر سے بات کرتے ہیں بڑے نرم لہجے میں، کافر سے بات کرتے ہیں بڑے نرم لہجے میں. یاد رکھو نرم لہجہ اس وقت اپنایا جاتا ہے جب امن کا ماحول ہو، لیکن جب جنگ کا ماحول ہے تو پھر جو اللہ کا دشمن وہ مسلمان کا دشمن. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو دین کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، وہ مسلمان کا دشمن. یہ بات آپ لوگوں کو اپنے ذہنوں میں ڈالنی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ہم لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا خامی ہے؟ وہ بھی تو ایک ملک ہے، وہ بھی تو ایک ملک ہے. ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا خامی ہے؟ ایک بات میری یاد رکھیں اس حوالے سے، اس بات کا بھی علم ہم سب کو ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اسرائیل دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں ہے. اسرائیل دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں ہے. یہ مٹھی بھر لوگ تھے. جرمنی کے اندر 1940 کی دہائی کے اندر ان کو مارا گیا. تقریباً کئی لاکھ یہودی جو ہے ہٹلر نے کئی لاکھ یہودیوں کو تہ و تیغ کیا اور وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا. 1948 میں یہ لوگ جناب فلسطین میں آئے پناہ گزین بن کر. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 1948 میں یہ لوگ فلسطین میں آئے پناہ گزین بن کر، اور اس وقت کی تصاویر آج بھی موجود ہیں. کشتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین کے اندر گھسنے کا موقع دے. اور فلسطینیوں نے درد دل کا مظاہرہ کر کے ان کو وہاں پر رہنے کی جگہ دی، یہ ان یہودیوں کو. اور جب ہٹلر نے ان کو مارا تھا نا جی، ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے تہ و تیغ کیا تھا، اور کچھ یہودیوں کو وہاں سے نکال کر پھر اعلان کیا تھا کہ ان کو بھی میں مار سکتا تھا، لیکن ان کو میں نے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں یہ کس طرح کی قوم ہے. اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے، آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ لوگ جناب فلسطین کے اندر آئے، اور فلسطین کے اندر آ کر پناہ گزین بن کر یہ فلسطین کے اندر آئے. فلسطینیوں نے ان کو زمین دی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فلسطینیوں سے وہ زمین خریدنا شروع کر دی. فلسطینیوں سے وہ زمین خریدنا شروع کر دی، اور خرید کر انہوں نے کالونیاں بنانا شروع کر دی، اور کالونیاں بنا کر ان کالونیوں کے اندر اپنے بندوں کو آباد کرنا شروع کر دیا. اب آہستہ 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 ان کی پاپولیشن بڑھ گئی. انہوں نے کیا کیا جناب؟ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر اس علاقے کو ایک نام دے دیا جو کہ اسرائیل ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو کہ اسرائیل ہے. یہ اس طرح وجود میں آیا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اسرائیل کوئی نیا ملک بن گیا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے بیٹھ جائیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک ناجائز بچہ ہے، اور پاکستان کا وجود ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو توڑ سکیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ پاکستان اسرائیل کے توڑ میں وجود میں آیا ہے. اور ان سیاستدانوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو بغیر سوچے سمجھے میٹنگیں کرتے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. ان سیاستدانوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو پارلیمنٹ کے اندر یہ بیانات دیتے رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اسرائیل کی حیثیت کیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اسرائیل کی حیثیت کیا ہے. یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں ہے. ابھی تک آپ کے جتنے بھی تقریباً عرب ممالک ہیں کس نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور انشاءاللہ قیامت تک تسلیم نہیں کرے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات کی؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. مصیبت یہ نا کہ ہم مسلمانی کو نہیں سمجھ رہے، ان کو کیا سمجھیں گے؟ ہم مسلمانی کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہے،
مسلمانی کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہے تو اس کو کیا سمجھیں گے بھائی؟ تو اسرائیل کی حیثیت اس وقت دنیا میں یہ ہے جغرافیائی طور پر، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ کل کلاں کوئی آپ کے پاس آ کر یہ کہے کہ بھئی ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، وہ بھی تو ایک ملک ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ وہ ملک نہیں ہے، وہ غاصب لوگ ہیں، وہاں پر پناہ گزین بن کر آئے تھے، انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ہے؟ آخر یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ہے کہ وہ مسلمان قوم کی جس کا سکہ دنیا کے اندر چلتا تھا، وہ مسلمان قوم کہ جس کے مجاہدین کسی علاقے میں جاتے تھے تو وہ علاقہ بغیر جنگ کے فتح کرتے تھے، وہ مسلمان قوم تھی، آخر یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ہے کہ آج مسلمانوں کو فلسطینی پکار رہے ہیں اور ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں؟ یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ سوال یہ بنتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ نوبت یہاں تک اس لیے پہنچی ہے کہ مسلمان نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، مسلمان نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، دین کے اندر جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح حج ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، جہاد بھی اسی طریقے سے دین کا ایک رکن ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے دین کے ایک عظیم اور بنیادی رکن کو چھوڑ دیا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہمارا روب کفر کے دل کے اندر تھا وہ روب ختم ہو گیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس رکن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہوتا چلا جا رہا ہے، کفار مسلمان کے اوپر چڑھائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار سارے مل کر تم لوگوں کو کھانے کے لیے آئیں گے، کفار سارے مل کر تم لوگوں کو کھانے کے لیے آئیں گے، یعنی اس طرح آئیں گے جس طرح ایک دسترخوان پر کھانا لگا ہوتا ہے اور تم اس کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اسی طریقے سے تم لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفار تمہاری طرف آئیں گے۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام ہماری طرح بزدل نہیں تھے، صحابہ کرام ہماری طرح بزدل نہیں تھے، وہ حیران ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کفر جو ہے مسلمان کو مٹانے کے لیے آ جائے اور مسلمان جناب اس سے ڈر کر دب کر بیٹھ جائے؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن ان کے اندر اتحاد نہیں ہوگا، ان کے اندر اتفاق نہیں ہوگا۔ وہ سمندر کے اندر ان چھوٹے چھوٹے تنکوں کی طرح ہوں گے جو سمندر کے رخ کی طرح بہہ کر جانے والے ہوں گے، سمندر کا رخ موڑنے والے نہیں ہوں گے بلکہ سمندر کے ساتھ بہنے والے ہوں گے۔ وہ ایسے مسلمان ہوں گے کہ جن کو دلوں کے اندر سے ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ آج وہ دور آ چکا ہے، آج وہ دور آ چکا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً 1.8 ملین مسلمان موجود ہیں، 1.8 ملین، 1800 کروڑ مسلمانوں کی آبادی اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرے؟ مجال ہے کہ اپنی فوجی لے کر جناب حماس کے مجاہدین کے شانہ بشانہ جا کر کھڑی ہو جائے؟ کسی میں اتنی ہمت ہے؟ یہاں پر کسی امت مسلمہ کے کسی لیڈر میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جہاد سے دور ہو گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جہاد سے دور ہو گئے ہیں۔ جب مسلمان جہاد سے دور ہو جائے گا نا جی تو مسلمانوں کا روب کفر کے دل کے اندر سے ختم ہو جائے گا، اور آج یہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں ایک اصلیت جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں اس وقت، ایک اصلیت جس سے ہم لوگ اس وقت بے خبر ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بزدل قوم اگر کوئی ہے تو وہ کافر ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بزدل قوم اگر کوئی ہے تو وہ کافر ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب دیکھو امریکہ کتنی بڑی سپر طاقت ہے، کتنی بڑی سپر طاقت ہے، روس کتنی بڑی سپر طاقت ہے، یہ اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ کبھی مقابلہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ کیونکہ بزدل ہیں۔ یہ ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں جو اپنے سے چھوٹے ہوتے ہیں ان سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جسے ہم اپنی زبان میں ایسے لوگوں کو بے غیرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بے غیرت کہتے ہیں، جن کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ روس پہلے سوویت یونین کی شکل میں آیا افغانستان کے اندر،
افغانستان کتنا چھوٹا ملک ہے وسائل کے اعتبار سے، ہیں بھائی، فوجی طاقت کے اعتبار سے کتنا چھوٹا ملک ہے، جدت کے اعتبار سے کتنا چھوٹا ملک ہے۔ روس سب سے پہلے سوویت یونین کو لے کر افغانستان میں آیا، جناب افغانیوں نے جناب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر امریکہ آیا نیٹو ممالک کو لے کر، تقریباً 29 ممالک لے کر افغانستان میں آیا، اپنے سے چھوٹے ملک کے اوپر حملہ آور ہوا اور دن رات بمباریاں کی، ہیں بھائی، اور لوگوں کا خون بہایا۔ آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کافر کی بزدلی اور مسلمان کی غیرت، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہی اصلیت ہے، ہم کو نہیں پتہ اس چیز کا۔ افغانستان کے اندر آیا اور امریکہ افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہوا، اور آج اسرائیل جیسی طاقت جس کے پشت کے اوپر امریکہ بھی کھڑا ہے، جس کے پشت کے اوپر کینیڈا بھی کھڑا ہے، جس کے پشت کے اوپر برطانیہ بھی کھڑا ہے، جس کے پشت کے اوپر پورا یورپ اور لندن کھڑا ہے، جس کے پشت کے اوپر ہندوستان کھڑا ہے، آج اتنی طاقتوں کو لے کر وہ نہتے فلسطینیوں کے اوپر حملہ آور ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر اتنی غیرت ہوتی، اگر اتنی طاقت ہوتی، ہیں بھائی، اگر اتنی قوت ہوتی، اگر اتنی ہمت ہوتی تو اپنے مقابلے میں کسی شخص کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اتنی طاقت ان لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہماری کم عقلی اور بے وقوفی کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ کافر ہمیشہ اپنے وسائل کی بنیاد پر لڑتا ہے، کافر ہمیشہ اپنے وسائل کی بنیاد پر لڑتا ہے، کافر ہمیشہ اپنے تعداد کی بنیاد پر لڑتا ہے، لیکن مسلمان نہ تعداد کی بنیاد پر لڑتا ہے نہ وسائل کی بنیاد پر لڑتا ہے، مسلمان ہمیشہ غیرت ایمانی کی بنیاد پر لڑتا ہے۔ تکبیر، تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسلمانوں کی ایک آواز، الجہاد، الجہاد۔ سمجھ آ رہی جی بات کی؟ آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کی تاریخ جناب کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ آج اس تنزلی کے دلدل کے اندر، ذلت اور رسوائی کے دلدل کے اندر اس لیے پھنسے ہوئے نا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں نے اپنی مسلمانی کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی تاریخ کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی تاریخ میں جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں نا جی، مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، لیکن فتح اللہ نے مسلمانوں کی دی ہے۔ وسائل کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، لیکن فتح اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ افراد کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، لیکن فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں مسلمان کا نکلنا زور ہے، بس مسلمان کا کھڑا ہونا زور ہے، باقی آپ نے سنا نام ہی کافی ہے، مسلمان کا نام ہی کافی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے نا نکلے گا کون؟ سمجھ آ رہی؟ آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000۔ اس کے بعد غزوہ احد، جس میں مسلمانوں کی تعداد 1000، کافروں کی تعداد 3000۔ اس کے بعد جناب غزوہ خندق، جس میں مسلمانوں کی تعداد 3000، کافروں کی تعداد 13000۔ اس کے بعد جناب غزوہ تبوک، جس میں مسلمانوں کی تعداد 30000 اور کافروں کی تعداد 40000، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کے حصے میں رکھی تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ وہ جوش کون پیدا کرے گا؟ وہ ولولہ کون پیدا کرے گا؟ وہ ایمان کون پیدا کرے گا؟ وہ غیرت اسلامی کون پیدا کرے گا؟ وہ ولولہ کون پیدا کرے گا؟ وہ اپنی حیثیت کو کون سمجھے گا کہ میں مسلمان ہوں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج بھی اگر امت مسلمہ اپنی حیثیت کو سمجھے، آج بھی اگر امت مسلمہ اپنی حیثیت کو سمجھے تو آج بھی اسرائیل کا نام و نشان مٹ سکتا ہے۔ آپ جائیں مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک سارے اسلامی ممالک ہیں، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے سارے اسلامی ممالک ہیں، لیکن کوئی آواز نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ سارے قدرتی وسائل مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں بھئی۔ سارے وہ موسم جو جنگی تدبیروں کے اندر سوٹیبل ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن کوئی آواز نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ سارے قدرتی ذخائر، اس وقت سب سے بڑا ذخیرہ جو قدرتی ذخیرہ ہے وہ تیل ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ غیرت ایمانی مر چکا ہے، وجہ یہ ہے کہ غیرت ایمانی مر چکا ہے۔ جو فلسطین کی اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے اس میں؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یاد رکھیں، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، مسلمان چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، المسلم کجسد واحد، مسلمان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جسم کی مانند ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس طرح جسم کے سر کے اندر درد ہوتی ہے، پاؤں اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، آنکھ میں درد ہوتی ہے، ہاتھ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، کان میں درد ہوتی ہے، پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک مسلمان چاہے وہ یورپ میں کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر اس کو تکلیف ہو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہاں تکلیف محسوس ہو۔ اگر ہندوستان کے اندر ایک مسلمان موجود ہے، وہاں پر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہاں اس کی تکلیف محسوس ہو اور ہم یہاں سے اس کی مدد کا کو بندوبست کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ آج ایمان والوں کی غیرتیں مر چکی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج امت مسلمہ کی جو رہنما ہے، ان کی غیرتیں مر چکے ہیں، نام کے صرف مسلمان رہ گئے ہیں، کام کا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج فلسطین کے اندر بچوں کو جناب بموں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خواتین کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، جن کو امن کی جگہ کہا کرتے تھے، ہسپتال، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بھئی، مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہی کفر کی بزدلی ہے، سامنے آ کر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کبھی بھی۔ جس دن اسرائیل سامنے آ کر لڑنا شروع کر دے گا، اس دن اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بزدلی ہے، بزدلی۔ شریعت بزدلی نہیں سکھاتا، شریعت بزدلی نہیں سکھاتا۔ شریعت نے جنگ کے اصول وضع کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے جہاد کرنا ہے تو اس کے ساتھ کرو جو آپ کے مقابلے میں ہے۔ نہ آپ کسی کے املاک کو نقصان پہنچا سکتے ہو، بھئی، نہ آپ کسی بوڑھے کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ آپ کسی بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ آپ کسی عورت کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ آپ کسی مریض کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ آپ صرف اسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو جو آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ آج ہمیں ایمانی غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری تاریخ کیا ہے۔ ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس دن ہم سمجھنا شروع کر دیں گے نا، اس دن کسی کافر کی کوئی مجال نہیں ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ اس لیے یہ ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم غزہ کے اندر لڑنے والے ان مجاہدین کے ساتھ ہیں، ہم حماس کے اندر جناب لڑنے والے ان مجاہدین کے ساتھ ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ ان کی مدد کے 2-3 طریقے ہیں۔ ہم یہاں سے وہاں جا تو نہیں سکتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ بھائی ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اندازہ لگائیں، یہی صورتحال اگر ہمارے اوپر ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ جن کے بچے ان کے گودوں کے اندر کسی کا دھڑ نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے بھئی، کسی کے بازو نہیں ہے، نہ وہ جی سکتا ہے نہ وہ مر سکتا ہے، ایسی صورتحال میں ان کی اولادیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلا کام ہم کیا کر سکتے ہیں ایز اے مسلم؟ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ان کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ ہر نماز میں دعا کریں۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے فنڈ اکٹھا کریں، یہاں سے ان کے لیے مدد کا کوئی بندوبست کریں۔ یہاں سے ہماری تنظیمیں موجود ہیں، ہماری جماعتیں موجود ہیں، جن کی وہاں تک رسائی موجود ہے، وہاں تک رسائی ان کی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنا سارے کا سارا فنڈ ان کے حوالے کریں، وہ ہماری طرف سے وہاں تک ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دو کام یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام، تیسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ نمبر 1 میکڈونلڈ، میں نے آپ پچھلے جمعے بتایا تھا، اپنی انکم کا 60% میکڈونلڈ یہودیوں کو دیتا ہے، اپنی انکم کا 60% میکڈونلڈ یہودیوں کو دیتا ہے۔ دوسرا نمبر پر کوکو کولا، اپنی انکم کا ماہانہ تقریباً 96 لاکھ ڈالر کوکا کولا کمپنی یہودیوں کو دیتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب تو انہوں نے فری کر دیا نا جی، یہودیوں کے لیے، فوجیوں کے لیے فری کر دیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تیسرا ایک اہم کام وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اب یہ جنگ جو ہے نا جی سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اب یہ عالمی جنگ سوشل میڈیا کے اوپر لڑی جا رہی ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے تھرو اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں۔ بھئی ایک فلسطین لکھ کر سوشل میڈیا میں نہیں ڈال سکتے ہیں،
فلسطین زندہ باد لکھ کر سوشل میڈیا میں نہیں ڈال سکتے ہیں، ہے بھئی، مجاہدین کی تصویریں سوشل میڈیا میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ یہ آپ کا جو اس وقت میڈیا ہے نا جی، آپ کا جو اس وقت یہ میڈیا ہے، یہ اس صورتحال میں گندا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کو یہ پڑھی ہوئے نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف جا رہا ہے، ان کو یہ پڑھی ہوئے عمران خان جیل میں ہے، عمران خان عدالت میں ہے، ان کو یہ پڑھی ہوئی کہ فلاں کو پکڑ لیا، فلاں کو چھوڑ لیا۔ اور بھائی اس وقت امت مسلمہ کے اندر انتشار کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ جناب قربانی کی دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے بہنوں بھائیوں کے سروں کو کاٹا جا رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم ان کو دکھاؤ، ہے بھئی۔ اس وقت مجاہدین جناب برسر پیکار ہے۔ کتنے میڈیا کے مالکان ایسے ہیں یا کتنے چینل ایسے ہیں جنہوں نے دکھایا ہے کسی مجاہد نے کسی کافر کو قتل کیا؟ مجال ہے کوئی دکھا کر دکھائے؟ اس کا چینل بند ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ میڈیا کا بدترین کردار ہے اس وقت۔ سوائے الجزیرہ کے کوئی چینل اس کو نہیں دکھا رہا۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، 22 افراد الجزیرہ کے شہید ہو گئے ہیں اسرائیل کے اندر، 22 افراد الجزیرہ کے شہید ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت قطر نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اس وقت قطر نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ہم پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے اس کو سلام کرتے ہیں۔ قطر نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ انڈیا کے 8 افسروں کو جو اسرائیل کی جاسوسی کر رہے تھے لٹکانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ غیرت کا مظاہرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 8 افراد کو لٹکانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی ہمت عطا فرمائے، اور باقیوں کو بھی غیرت عطا فرمائے، ہیں بھئی، ان کو ہمت اور استقامت عطا فرمائے، ہیں بھئی۔ اس وقت سارے اسلامی ممالک سو رہے ہیں۔ پاکستان، آپ یقین نہیں کریں گے، پاکستان اس وقت سارے اسلامی ممالک میں سب سے طاقتور ترین ملک ہے فوجی اعتبار سے، سب سے طاقتور ترین ملک ہے فوجی اعتبار سے۔ لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ پچھلے 6-7 سال کے عرصے میں پاکستان کو اقتصادی زنجیروں میں اس طرح جگڑا گیا کہ پاکستان کے اندر اب ہمت ہی نہیں کہ وہ یہاں سے وہاں جا کر لڑ سکے۔ طاقتور فوج تو موجود ہے، ایٹم بم بھی موجود ہے، لیکن اقتصادی زنجیروں کے اندر جھگڑا گیا ہے۔ IMF کے ساتھ اس کو جھگڑ دیا گیا ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ اس کو جھگڑ دیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پاکستان اس وقت مجبور ہے، لیکن یاد رکھیں ہم مجبور نہیں ہیں۔ ہم یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، دوسرا یہ کہ ہم ان کے لیے فنڈ کریں، تیسرا یہ کہ ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور چوتھا کیا کام کرنا ہے جی؟ سوشل میڈیا پر جناب اپنے آپ کو ایکٹیو کریں۔ ٹک ٹاک بنانا ہے بنائیں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن بنائیں اس موضوع پر۔ ہاں بھئی، ویڈیو بنانی ہے تو بنائیں، لیکن بنائیں اس موضوع کے اوپر۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ مسلمانی کا تقاضا ہے اس وقت۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔